دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم نے یہ کہا ہے کہ فداہا ابوہا، شبیہ زہرا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عصمت کے دروازے خدا نے کہا کہ یہ 14 کے بعد بند کر دیے میں نے، اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ قالا باقر قالا صادق کی صدائیں گام گام، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی۔ جس نے معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی معصومہ قم کے وفات کے موقع پر ہم یہ پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کریمہ اہل بیت کے دیار میں موجود ہیں۔ جب بھی ہمارا دل مضطرب ہوتا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب بھی دید خلد کی خواہش جاگی ہے، دیکھ لی آپ کی قبر کی جالی معصومہ۔ ہماری پوری ٹیم جب بھی معصومہ قم کے دیار میں جاتی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی نائب الزیارت رہتی ہے۔ جناب معصومہ قم کے سلسلے میں، ان کی شخصیت کے سلسلے میں، ان کی زندگی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب۔ ہم آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبلہ، ہم جانتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کو خداوند عالم نے عظمت بخشا ہے، تو کیا خود روایات میں بھی ان کے سلسلے میں کچھ وارد ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت روایات میں بیان ہوئی۔ متعدد ایسی روایات ہیں کہ جن میں جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ چند ایک گوشے جو ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں کہ ہم بی بی کے فضائل کو یا بی بی کی عظمت کو بیان کریں، لیکن یہ وہ فضائل ہیں کہ جو خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ امامزادوں میں سے صرف 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا زیارت نامہ معصور ہے، یعنی جن کا زیارت نامہ خود امام نے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ امامزادوں میں سے کوئی اور ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کا زیارت نامہ امام نے نقل کیا ہو، امام نے بیان کیا ہو کہ جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو اس طرح سے یہ زیارت نامہ پڑھیں۔ اور خواتین میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا زیارت نامہ معصور ہے کہ جو امام نے معصوم نے بیان کیا ہے تو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس بی بی کی بہت سی ایسی شباہتیں ہیں کہ جو خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہیں، یعنی شبیہ زہرا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خود جو ہے روایات میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم نے یہ کہا ہے کہ فداہا ابوہا، یعنی ان کے بابا ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ان کے بابا فدا جائیں۔ سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول خدا نے بیان فرمایا کہ فداہا ابوہا، اور مشہور واقعہ حضرت فاطمہ معصومہ کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بیان کیا کہ فداہا ابوہا۔ اور جو زیارت نامہ ہے حضرت فاطمہ معصومہ کا، ایک تو مشہور ہے کہ جو امام رضا سے نقل ہوا ہے، اس کے علاوہ 2 اور زیارت نامے ہیں کہ جو غیر مشہور ہیں، مختلف کتابوں میں یہ ذکر ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ اگر ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو القابات حضرت فاطمہ معصومہ کے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے القابات ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بھی ہیں، مثلا سیدہ، طاہرہ، محدثہ، تقیہ، یہ وہ راضیہ، مردیہ، یہ تمام القابات جو ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے، تو جیسے جناب فاطمہ معصومہ قم کو معصومہ کہا جاتا ہے، جناب عباس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہے، تو یہ خود معصوم ہونا یا معصوم نہیں ہونے کا ڈیبیٹ جو ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں کہ کیا یہ معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں، جس طرح بہت سی ایسی ابحاث ہیں کہ جو لا حاصل ہے، کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی انہی ابحاث میں سے ہیں۔ ہم یہ بحث کریں کہ کیا جناب عباس معصوم ہیں یا نہیں ہیں، یا حضرت معصومہ معصومہ ہیں یا
نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 14 معصومین ہیں ان کا مرتبہ وہ الگ ہے، صحیح۔ ان کے بعد اگر آپ دیکھیں ان ہستیوں کے بارے میں، ایسا نہیں ہے کہ عصمت کے دروازے خدا نے کہا کہ یہ 14 کے بعد بند کر دیے میں نے اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، اگرچہ ان 14 کا میں جیسے عرض کر رہا ہوں 14 معصومین کا مرتبہ بالکل الگ ہے، لیکن کمال تک پہنچنے کے دروازے بند نہیں کیے خدا نے، صحیح۔ ابھی حضرت فاطمہ معصومہ کے بارے میں اگر خود امام معصوم بیان کریں کہ یہ معصومہ ہے، کیونکہ یہ لقب جو ہے یہ خود ایسا نہیں کسی مولانا نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، بلکہ امام معصوم جو ہے وہ لقب دے رہے ہیں۔ اور کیوں لقب دے رہے ہیں؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم، اگر آپ عظمت جناب معصومہ کو دیکھیں تو امام موسیٰ کاظم کثیر الاولاد ہیں، لیکن ان میں سے امام رضا کا مرتبہ، کیونکہ امام معصوم ہیں ان کا مرتبہ تو الگ، صحیح۔ باقی اولاد میں سے حضرت فاطمہ معصومہ کو ہی صرف معصومہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم ان کے بارے میں فداہا ابوہا کہہ رہے ہیں، یقیناً اس ہستی میں ایک مرتبہ ہے، ایک عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے امام معصوم انہیں معصومہ کہہ رہے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ من زار المعصومہ فکأنما زارنی، کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، یعنی لقب کون دے رہا ہے؟ معصومہ، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام یہ لقب۔ اگر امام رضا کسی ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معصومہ ہے تو اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ مانے ہاں یہ معصومہ ہے۔ اور پھر جناب عباس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کچھ دلائل بعض علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن میں بارہا تاکید کر رہا ہوں کہ جو 14 معصوم ہیں ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کے بارے میں بالکل کوئی حرف نہیں ہے، کوئی دو راہ نہیں ہے، صحیح۔ لیکن ان کے بارے میں علماء نے دلائل پیش کی ہیں، اپنی کتابوں میں جو ہے ان کی عصمت کا اقرار کیا ہے، اس بات کیا ہے۔ مثلاً علامہ مکرم کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب عباس کی عصمت کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خود جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں ایک تو جو میں نے روایت ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خود امام معصوم انہیں معصومہ کہہ رہے ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ کی عصمت کے بارے میں، کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ معصوم کو صرف معصوم دفن کرے گا، درست جی، ایک دلیل کے طور پہ جو ہے، اگرچہ اس پہ بھی نقد کیا جا سکتا ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، صرف معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو جو دفن کیا گیا ہے وہ امام معصوم، کہا تاریخ میں یہ ملتا ہے، صحیح، کہ دفن کرنے کے لیے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اور امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو دفن کیا۔ اسی طرح اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو خود دفن کیا، جی صحیح۔ اس میں بنی اسد کی آپ نے مدد نہیں لی، کیوں؟ امام معصوم تھے۔ اس کے علاوہ کتاب ظاہراً کتاب صحیفہ حسینیہ میں ہے کہ جناب عباس کو بھی آپ نے خود دفن کیا ہے، صحیح۔ اس میں بنی اسد آئے مدد کرنے، آپ نے کہا نہیں میں اپنے چچا عباس کو بھی میں خود دفن کروں گا، آپ نے خود بنی اسد کی مدد کے بغیر خود جناب عباس کو دفن کیا ہے۔ تو میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ ان ہستیوں کے بارے میں یہ گفتگو کرنا کہ یہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے، یہ اس بحث کا ظاہراً کوئی ایسے علمی اور عملی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد کا آخر میں اس سوال کے جواب میں ایک ان سے جب اس بارے میں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ جناب عباس معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا، کہتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں بحث کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت کیا تھی، کس طرح سے یہ اس مقام و مرتبے تک پہنچے کہ آج ان کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انسان ان کی سیرت پہ کما حقہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ ہستیاں اسے معصوم بناتے ہیں۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ گویا جناب معصومہ قم کے پاس بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی عظمتیں کی حامل ہیں جناب معصومہ قم۔ انہی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت جو پائی جاتی ہے بی بی معصومہ قم میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کیا ہے مدینہ سے ایران کی طرف، اور جو ہجرت کرتا ہے اس کے سلسلے میں قرآن میں ملتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی گویا جو انسان ہجرت کرتا ہے اس کے اندر ایمان کی ایک نشانی ہے، یعنی خود جناب معصومہ قم کا ہجرت کرنا ایک ایمان کی دلیل ہے. اور ہجرت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ صحیح، خود اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، امام معصوم حجت خدا. صحیح، یہ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے امام اپنے بھائی کی محبت میں جا رہے ہیں، بے شک ولایت کی دفاع کے لیے. اور اس سفر کے دوران اگر آپ تاریخ دیکھیں جناب فاطمہ معصومہ کی، ولایت کے دفاع میں اس کے بارے میں بحث ہونی چاہیے کہ ولایت امیر المومنین کے میں جناب سیدہ معصومہ کا کیا کردار رہا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قالا باقر قالا صادق کی صدائیں گام گام، قالا باقر قالا صادق کی صدائیں گام گام، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی. بے شک ایسا ہے. اور ان کی ہجرت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود شہر قم کو ایک فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہاں پہ علماء آ کر بسے ہیں، یہاں سے علم دین کی ترویج ہوئی ہے. تو آپ بتائیں کہ خود اس بی کے سلسلے میں، شہزادی کے سلسلے میں علماء نے کیا بیان کیا ہے؟ حضرت فاطمہ معصومہ جس طرح آپ ہجرت کے بارے میں بھی بیان فرما رہے تھے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ اس سفر کے دوران جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملا ہے آپ نے ولایت امیر المومنین کو بیان کیا ہے، فضائل امیر المومنین کو آپ اس سفر کے دوران جو ہیں وہ بیان کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ محدثہ بھی ہیں، اور آپ سے جو ایک روایت نقل ہوئی ہے حدیث غدیر کے راویوں میں سے ایک راوی جناب فاطمہ معصومہ سلام. اب آتے ہیں آپ کا یہ جو سوال ہے کہ علماء کی سیرت میں ہمیں اس بارے میں کیا ملتا ہے. تو سب سے پہلے حوزہ علمیہ قم کے مؤسس آیت اللہ عبدالکریم حائری یزدی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حاشیہ در اصول کی شرح، کتاب حاشیہ اس کی شرح لکھی. اس کی شرح میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں حاشیہ کی شرح لکھتا. یہ کہنے والے کون ہیں؟ آیت اللہ عبدالکریم حائری مؤسس حوزہ علمیہ قم. وہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ میں حاشیہ کی شرح لکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن میں نے توسل کیا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے. حضرت فاطمہ معصومہ سے توسل کرتے ہوئے اور بی بی کی برکات سے میں نے یہ حاشیہ کی شرح لکھی ہے. اور اگر یہ علماء میں مقبول پائی، طلاب میں مقبول پائی، تو یہ بی بی کی برکات ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر یہ مقبول نہ ہوئی علماء اور طلاب میں تو یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری کم علمی ہے، یہ میری کم استعدادی ہے. تو یہ آیت اللہ عبدالکریم حائری کہہ رہے ہیں. آیت اللہ بروجردی صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو زیارت کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس آتے تھے. یہ معصوم کی زیارت میں، آداب زیارت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب آپ امام معصوم کی یا کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پہ زیارت کرنے کے بعد آپ الٹے پاؤں واپس آئیں. یہ احترام زیارت ہے، ادب زیارت ہے. آیت اللہ بروجردی اسی طرح کرتے تھے، زیارت کرنے کے بعد پش نہیں کرتے تھے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی طرف. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں علامہ طباطبائی، بہت خوبصورت، یہ بھی میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا. تو علامہ طباطبائی ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے سے پہلے باقاعدگی سے حرم آتے تھے اور اپنا روزہ ذریعے حضرت معصومہ کو بوسہ دے کے افطار کرتے تھے. کہتے ہیں میں اپنا روزہ افطار کس طرح سے کر رہے ہیں؟ حضرت معصومہ کی ذریعے کو بوسہ دے کے. یہ سیرت علماء میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا احترام کیا ہے، ان کی زیارت کس طرح سے کرتے تھے، کیا ادب. اور سب سے بڑھ کے ایک واقعہ جو آیت اللہ مصباح یزدی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جو حرم میں کفشداری میں خدمت انجام دے رہے تھے، خادم تھے حرم میں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور نقل کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر جو ہے وہ شخص آیا ہے اور جہاں پہ جوتے رکھتے ہیں کفشداری کے، وہاں سے انہوں نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ، اپنی پیشانی میں اور اپنے چہرے پہ ملی. کہتے یہ جو خادم حرم تھے یہ ان کے اس عمل پہ تھوڑے سے حیران تھے کہ نہ جانے لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں. صحیح. بعد میں انہوں نے تحقیق کی، لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ آیت اللہ تقی بہجت ہے.
یعنی آیت اللہ تقی بہجت زائر حضرت معصومہ کے جوتے کی خاک کو اپنے چہرے اور اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں اپنے سر. کیوں کہتے ہیں کہ یہ متبرک ہو چکا ہے. یہ فضیلت حضرت معصومہ کی بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک ظاہر کی فضیلت ہے. حضرت معصومہ کے ظاہر کی یہ فضیلت ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ وہ ظاہر کے جوتے کی خاک کو بطور تبرک اپنی پیشانی اور اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں. اور یہ یقیناً ان کی معرفت ہے. جتنی انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے ان ہستیوں کے سلسلے میں تو یقیناً ان کا عمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان دیکھ کے اس پہ حیران ہوتا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے عمل میں یقیناً حکمت ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے آپ ان ہستیوں کا جتنا احترام کریں گے جتنا ادب کریں گے تو یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ اب بھی حرم میں چلے جائیں تو حضرت معصومہ کے حرم میں حضرت معصومہ کے بعد اگر کسی کی قبر کی سب سے زیادہ زیارت ہو رہی ہے تو وہ آیت اللہ مرحوم تقی بہجت صاحب ہے. خود شہر قم کو جو بی بی معصومہ قم کی وجہ سے عظمت حاصل ہوئی ہے فضیلت حاصل ہوئی ہے تو خود اس کے سلسلے میں یا خود جو لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے جناب معصومہ قم کی ان کے سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ قم کے بارے میں آپ کو 3 طرح کی روایات ملتی ہیں. مثلا بعض روایات ہیں کہ جن میں خود قم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں اہلیان قم اور قم کے جو رہنے والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بیان کیا کہ آخر الزمان میں قم کیسا ہوگا یعنی قم کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے بیان کیا گیا ہے. معصومین نے بیان کیا ہے روایات میں. خود جو ہے آپ دیکھیں کہ قم کے ساتھ لفظ مقدسہ لگایا جاتا ہے. قم المقدسہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی جو ہے بیان کیا جاتا ہے بلکہ یہ خود امام معصوم نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور بہار الانوار میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. آپ نے بیان کیا کہ تربت القم مقدسہ کہ قم کی جو تربت ہے یہ بھی مقدس ہے. اسی وجہ سے قم کو جو ہے قم المقدسہ کہا جاتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے قم کو عش آل محمد قرار دیا ہے. عش آل محمد یعنی آل محمد کا آشیانہ. صحیح. عش آل محمد کون کہہ رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قم شیعوں کے لیے پناہ گاہ ہے. شیعوں کی پناہ گاہ ہے قم اور عش آل محمد ہے. امام رضا علیہ السلام سے کچھ اہلیان قم کے رہنے والے تھے وہ ملنے کے لیے گئے اور جب ملاقات ہوئی تو امام نے ان سے کہا انتم شیعتنا حقاً. تم جو قم کے رہنے والے ہو تم ہمارے حقیقی شیعہ ہو. اور آخر الزمان میں جو قم کے بارے میں روایات ملتی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر الزمان میں جو ہے قم امن کی جگہ ہوگی, امن و امان کی جگہ ہوگی اور قم جو ہے مومنین کا مرکز قرار پائے گا اور قم علم کا مرکز ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ قم جو ہے علم کا بھی مرکز ہے, مومنین کا بھی مرکز ہے اور انشاءاللہ جس طرح امن و امان ہے انشاءاللہ اسی طرح امن و امان رہے گا کیونکہ معصوم نے کہا ہے کہ آخر زمان میں انشاءاللہ قم امن کا بھی مرکز ہوگا, علم کا بھی مرکز ہوگا اور مومنین کا بھی مرکز ہوگا. ماشاءاللہ. تو جو لوگ معصومہ قم کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو خود اس زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ زیارت کی فضیلت کے بارے میں 3 معصومین سے 3 ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایات ہم تک پہنچی ہیں. ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جس میں آپ بیان فرماتے ہیں ان للہ حرما وہو مکہ ولرسولہ حرما وہو المدینہ ولامیر المومنین حرما وہو الکوفہ. یعنی خدا کا حرم ہے ایک جو کہ مکہ ہے اور رسول خدا کا حرم ہے کہ جو مدینہ ہے اور امیر المومنین کا ایک حرم ہے کہ جو کوفہ ہے. کیونکہ جب یہ روایت امام بیان فرما رہے تھے اس وقت نجف بھی کوفہ میں شامل تھا, ظہر الکوفہ, کیونکہ وادی السلام کا حصہ تھا اور اس وقت نجف کا کوئی الگ سے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, اسے کوفہ میں ہی شامل کیا جاتا تھا. اس لیے امام صادق علیہ السلام اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک حرم ہے کہ جو کوفہ ہے اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے اور وہ قم ہے. اور اس کے بعد اسی روایت میں اب بیان فرماتے ہیں کہ ستدفن فیہا امرۃ تسمی فاطمہ. صحیح کہ اس میں ایک بیوی دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہے اور من زارہا وجبت لہ الجنہ, کہ جو بھی اس بیوی کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. ایسی ہی ایک روایت قاضی نور اللہ ششتری نے کتاب مجالس المومنین میں جو ہے وہ ذکر کی ہے لیکن اس کے آخر میں جا کے جو ہے وہ روایت
تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے جو روایت کا متن ہے وہ ظاہراً اس طرح سے کہ تدخلو بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم، یعنی کہ تمام کے تمام شیعہ اس بی بی کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے. باقی یہی جو پہلے روایت بیان کی ہے اور امام جعفر صادق سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور تمام کے تمام شیعہ، قاضی نور اللہ ششتری اس روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام شیعہ اس بی بی کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے. اور ان کے زیارت نامہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ایک جملہ جو ہے بی بی سے جو ہے التجا کی جاتی ہے کہ بی بی روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے، جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. اس کے علاوہ دوسری جو روایت نقل ہوئی ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ. جی صحیح کہ جو بھی اس بی بی کی زیارت کرے ان کے حق معرفت کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے. اور یہاں پہ پہلی روایت میں تھا وجبت لہ الجنہ، یہاں پہ ہے فلہ الجنہ. ان دونوں میں کی شرح میں جب میں پڑھ رہا تھا حضرت معصومہ کی زیارت جو ہے اس کی شرح کی گئی ہے، تو اس میں بہت لطیف نقطہ بیان ہوا ہے کہ پہلی جو روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ جس میں فرمایا کہ جو ان کی زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں امام رضا فلہ الجنہ، کہتے یہ لہو فلہ الجنہ جو ہے اس میں یہ جو لطیف ایک نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت اس کی ملکیت ہے، یعنی یہ جنت تمہیں دے دی، اب تم خود بھی اگر کسی کو چاہو تو اس کی شفاعت کر سکتے ہو. تیسری جو روایت ہے وہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں من زار عمتی بقوم فلہ الجنہ، کہ جو میری پھوپھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قوم میں زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے. اور ایک کتاب مرحوم مرزا محمد تنکابنی جو ان کی کتاب ہے رسالۃ فاطمیہ، اس میں انہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی حضرت فاطمہ معصومہ کے سلسلے میں. آپ بیان فرماتے ہیں من زار فاطمۃ بقم فکأنما زار الحسین بکربلا، کہ اگر کوئی شخص قم میں حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا میں زیارت کی. تو یہ عظمت جو بیان ہوئی ہے، جس طرح آیت اللہ وحید خراسانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات بی بی کی زیارت کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، یہ زیارت کی عظمت ہے. بی بی کی عظمت اس سے کہیں بالا ہے کہ جسے ہم درک نہیں کر سکتے. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ابھی جو آپ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں جہاں پر یہ ذکر ہوا ہے کہ جو زائر آتا ہے زیارت کرتا ہے بی بی معصومہ قم کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا ہے کہ صرف انسان زیارت کرے اور اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف زیارت کرنے سے انسان کہ بس زیارت کر لیا اور اب میں جنت کا حقدار ہوں، جنت کا مستحق ہوں. بلکہ ہمارے جہاں علمی حلقوں میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ مقتضی موجود ہے، معنی بھی مفقود ہونا چاہیے. صحیح، یہاں پہ جنت کے جانے کا جو مقتضی ہے وہ تو موجود ہے کہ آپ نے زیارت حضرت معصومہ کر لی، اور معنی جو ہے جو جنت میں جانے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا نہ ہونا بھی ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ انسان جو محرمات الہی ہیں ان سے خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہے. اور جو قاضی نور اللہ ششتری صاحب نے جو بیان کی جو روایت، اس کے آخر میں جو لفظ استعمال کیا کہ اس بی بی کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ ابھی ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم پہ واقعاً شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے. جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعہ کی تعریف بیان کی کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، کیا ہم اس تعریف کی روح سے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے. بی بی کی زیارت سے انسان جنت میں جائے گا، یقیناً جائے گا، لیکن یہ کہ جو موانع ہیں اس کو برطرف کرنا بھی ضروری ہے. زیارت کے اثر کو برقرار رکھنا یہ بھی ضروری ہے. بی بی معصومہ قم جب مدینے سے ایران کی طرف آ رہی تھیں تو مقام صحابہ پر ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، تو مورخین میں یہ اختلاف موجود ہے کہ بی بی معصومہ قم کی شہادت ہوئی ہے یا وفات ہوئی. جی، تاریخی حوالے سے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ کیا حضرت معصومہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے یا
شہادت ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. دونوں طرح کی روایات ہیں کہ جہاں پہ لفظ وفات استعمال ہوا ہے تو وفات عام ہے، اس میں شہادت بھی شامل ہے. لیکن بعض علماء نے خود صراحتاً یہ کہا ہے کہ بی بی کو ساوا کے مقام پہ جو ہے وہ زہر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے جس کے اثر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. میں 2-3 کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. اگر سید جعفر مرتضیٰ آملی اپنی کتاب حیات السیاسیہ لامام الرضا اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے زہر کے اثر کی وجہ سے. مسند فاطمہ معصومہ میں بھی جو ہے یہی ذکر کیا گیا ہے. اور جو کتابیں اس سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں ان میں قیام سادات علوی اور خصائص سید فاطمہ معصومہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں صراحت سے بیان ہوا ہے کہ بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تھا اور زہر دینے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ کے شہادت کے سلسلے میں یا وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کی شہادت امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے؟ جی ہمارے ہاں تاریخ میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں جو پڑھا جاتا ہے خطبہ اور ذاکرین جو پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ کی شہادت امام رضا کے بعد ہوئی ہے. اور ظاہراً لگتا ہے کہ وہ صرف ربط مصائب کے لیے جو ہے ایسا بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ممبر پہ آنے سے پہلے پڑھیں اور پڑھ کے پڑھیں. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت امام رضا سے پہلے ہوئی ہے. تمام نے مورخین نے تقریباً یہی بیان کیا ہے کہ آپ کی شہادت امام رضا سے 2 سال پہلے ہوئی ہے. امام رضا کی شہادت 203 ہجری میں ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ معصومہ کی شہادت 201 ہجری میں ہوئی ہے. تقریباً 2 سال کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی امام رضا کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے. اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کہیں کہ نہیں ہمارے یہاں مشہور ہے، اگر آپ یہ مانیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ کی شہادت امام رضا کے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ جو زیارت نامہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو قم کے رہنے والے تھے، جن کا نام سعد بن سعدہ. وہ امام کی خدمت میں خراسان میں حاضر ہوئے تو امام نے ان سے کہا کہ یا سعد عندکم لنا قبر، کہ تمہارے ہاں ہماری ایک قبر ہے، کیا تم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو سعد نے کہا کہ مولا کیا آپ حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو امام فرمایا ہاں. اور پھر امام نے وہ مشہور روایت بیان کی کہ جو بھی ان کی زیارت کے لیے جائے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اس پہ جنت واجب ہے. اور پھر آپ نے جو زیارت نامہ جو نقل ہوئی ہے کہ جو ہم حرم میں جو زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں زیارت نامہ پڑھتے ہیں وہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اگر امام رضا کی شہادت پہلے اگر ہوئی ہے تو پھر یہ زیارت نامہ جو ہے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ دوسری بات، جب بیوی کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 نقاب پوش آئے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ہستی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ایک امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے بیوی کو دفن کیا. یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کی روح سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت امام رضا سے پہلے واقع ہوئی. جزاک اللہ آقا، ماشاء اللہ. اگر کوئی پیغام بھی آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ بس میں زائرین حضرت معصومہ سے مومنین سے میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ حرم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں آئیں اور بی بی کی زیارت کریں، زیارت نامہ جب بی بی کا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ بھی ضرور پڑھیں. بی بی کی زیارت بھی جو ہے آپ یہاں پہ ضرور کریں، کیونکہ جیسا کہ مشہور ایک واقعہ ہے آیت اللہ مراشی نجفی کے والد بزرگوار مرحوم آیت اللہ محمود مراشی نجفی، ان سے مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، ان کی زیارت کے ثواب کو درک کرنا چاہتے ہو تو قم میں جاؤ اور حضرت معصومہ کی زیارت کرو. تو یہاں پہ جب بھی آپ آئیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نامہ بھی ضرور پڑھیں، بی بی کی زیارت کریں. انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور وہ دن آئے کہ جب امام اپنی مادر گرامی جناب سید زہرا کی قبر کو معین فرمائے اور انشاءاللہ ہم مدینے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی جائیں. جزاک اللہ کا، ماشاء اللہ، تقبل اللہ.
ناظرین، امید ہے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. حاضر ہوں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.